السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی ایمان کی صحیح حالتوں میں ہوں گے۔ چلیں آج ہم اپنے نیکسٹ لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ نماز میں درود ابراہیمی کے بعد ہم لوگ تو بچپن ہی سے بس ایک ہی دعا پڑھ رہے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک دوسری دعا کا حکم ہے جس میں 4 چیزوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ ہماری پرانی نمازوں کا کیا بنے گا؟ پلیز کوئی حل ضرور بتا دیں، شکریہ۔ پہلی بات ہے کہ پرانی نمازوں میں تو اپنے بابوں کو روئے نہ جنہوں نے آپ کو ادھورا دین دیا ہے۔ دیکھیں یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا اور باقی کئی اصحاب سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیں نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے۔ حکم کے الفاظ تو بڑے سخت ہیں، اور حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک طریق کے اندر آتا ہے کہ طاؤس تابعی جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، بخاری مسلم کے حدیثوں کے راوی ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ جو شخص ان 4 چیزوں کے اگینسٹ تشہد میں اللہ کی پناہ نہیں مانگتا تو میرے نزدیک اسے نماز ہی دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ اتنی سختی تو بھول چک معاف ہے، پہلے جو کچھ ہو چکا وہ معاف ہے۔ یہ جو ان کی سختی ہے یہ بھی تاکید کے لیے، ویسے تو کوئی تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لے تو اس کی نماز کامل ہے، دعائیں سنت میں آتی ہیں، فرائض میں نہیں آتی، لیکن طاؤس تابعی رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا، چونکہ نبی اسلام نے حکم دیا ہے نماز میں پڑھنے کا، اس کو حکمیہ لینا چاہیے۔ تو بخاری مسلم الفاظ ہیں 4 چیزوں کے شر سے، مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں، وہ چیزیں 4 ہی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، یعنی جہنم کے اگینسٹ اللہ کی پناہ، عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ، زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ، اور دجال جس کا دجل سے ایمان والوں کو اللہ ہی بچائے، آمین ثم آمین، اس کے اگینسٹ اللہ کی پناہ۔ یہ 4 چیزوں کے شر کے اگینسٹ۔ باقی یہ بات صحیح ہے کہ بخاری شریف میں الفاظ ہیں جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ اس کے تحت صرف یہ دعا نہیں، یہ دعا تو ہے ڈیٹم لیول پہ کمپلسری، اس کے بعد آپ کو جو دعائیں یاد ہیں کتاب و سنت میں عربی زبان کے اندر، دعائیں معصورہ ان کو کہتے ہیں، وہ پڑھیں۔ مثلا ایک دعا تو آپ ضرور پڑھیں جو بخاری مسلم دونوں میں کہ نبی علیہ السلام نے، انس بن مالک کہتے ہیں اور کوئی دعا پڑھیں نہ پڑھیں، یہ دعا آپ نے زندگی بھر نہیں کبھی چھوڑی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس سے پرفیکٹ دعا ہی کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی آخرت کی کیا؟ وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے، اور سب دنیا کے ہر کام کے لیے یہی دعا ہے۔ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو یہ ہے، کسی کی نوکری کا ایشو ہے یہ ہے، کسی کو بیماری کا ایشو ہے یہ ہے، بھلائی ہے نا۔ اور مسلم شریف میں بڑی پیاری حدیث ہے، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ وہ اتنے کمزور ہوئے گویا کہ چڑیا کی طرح ان کا ڈھانچہ ہو گیا، تو نبی علیہ السلام ان کی عادت کے لیے گئے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے کوئی کام ڈالا ہوا ہے۔ آپ فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا ہی میں دے لے۔ ابے سبحان اللہ، کیا تم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا دنیا میں دے لے؟ وہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب تو کوئی نہیں برداشت کر سکتا، اور تمہیں تو چاہیے تھا تم دعا کرتے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہاں ویسے صوفیاء کہتے ہیں کہ ان کو جوئیں پڑی رہتی تھی، کوئی جو نیچے گرتی تھی پھر اوپر رکھ لیتے تھے۔ یہ گند مند دین نہیں ہے اسلام۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے بھلائیاں مانگنی ہے، تو نبی علیہ السلام کا بھلائی مانگتے، صحابہ کہتے ہیں اس نے وہ دعا پڑھی، وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے ایک چوزا جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد میں پر نکل آتے ہیں زندہ ہو جاتا ہے، وہ اس طرح وہ اپنی بیماری سے باہر نکل آیا۔ یہ دعا اپنے تشہد میں پڑھے۔ اچھا ایک اور دعا ہے جو سیدنا ابوبکر نے حضور سے مانگ کے لی ہوئی ہے۔ دیکھ لیں صحابہ کرام تو مانگتے بھی تھے تو کیا مانگتے تھے؟ صحیح بخاری میں
حضرت بکر نے کہا یا رسول اللہ یعنی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے تشہد میں دعاؤں کی، تو مجھے کوئی ایک خاص دعا ایسی دے دیں جو میں پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا ان کو تعلیم فرمائی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ وہ دعا پڑھتے تھے. اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں ہیں. رب اجعلنی ضرور پڑھیں. میں تو بلکہ کہتا ہوں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اس میں ماں باپ کے لیے اولاد کے لیے دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ